ایک نصرانی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو عالم دین نے کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. کہا میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن مجھے ملے گا کیا؟ بولا جنت ملے گی. کہا جنت سے بہتر اگر چیز ہے تو بتاؤ, تب تو اسلام قبول کروں گا, مسلمان ہو جاؤں گا, جنت کے لیے مسلمان نہیں بنوں گا. تو کہنے والے نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, جنت سے بہتر نعمت کی ضمانت میں لیتا ہوں, خدا کا دیدار میں کراؤں گا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جلسے میں خطاب کر رہے تھے, لوگوں سے کہا لوگوں پریشان مت ہو, جنت میں سب کچھ ملے گا. ایک چچا کھڑے ہوئے, حضرت وہ ملے گا؟ کہا کیا؟ کہ وہ کرے اللہ کا بندہ صاحب بولو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں جنت میں سب کچھ ملے گا, حقہ ملے گا؟ تو حضرت نے کہا ہاں ملے گا, لیکن جہنم میں جا کر کے سلگانا ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے 10 روپیہ ملے گا, اعلان کریں گے انشاءاللہ. راستے میں 10 روپیہ ملے گا, اعلان کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. 10,000 ملا تو گھر کا سامان ہوگا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فقط والی نہیں تھے, سبھی ملکوں کے والی تھے. سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی, دیکھت نین چلا جگ جائی. 1,00,000 پوت سوا لک ناتی, تارا بن گھر دیا نہ باتی. لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی, تارا بن کی خبر نہ پائی. کہت کبیرہ انت کی باری, ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. کہت کبیرہ انت کی باری, ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. میں آپ کو وہاں تک لے کر کے آ گیا ہوں جہاں مجھے آپ کو پہنچانا تھا. ماشاءاللہ مجھے اگر ٹائم نہیں ملتا, 3 منٹ کا ٹائم ملتا تو میں یہ پیغام سناتا, آپ اس کی حفاظت کرتے تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ آپ کے ہاتھ پر بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں. اس کو یاد کر کے لے جائیے گا. اور 2026 جب آئے گا تو آپ سال بھر تجربہ کر کے دیکھیے گا. اگر جھوٹے ہو گئے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے. مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں, ہاتھ مر پہ پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں. آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کریں گے. پہلا کام حلال کمانا. اگر حرام کماتے ہیں میں گارنٹی واپس لیتا ہوں, حلال کماتے ہیں گارنٹی دے رہا ہوں 1 سال. اور دوسرا کام حساب سے خرچ کیجیے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے, پیسہ ہے نہیں پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے. پیسے کو حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کر کے دکھائیے. پیسہ ہے نہیں آپ بے حساب خرچ مت کیجیے. 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے. میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں 10 سال تک آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں. 2 طرح کی روزی ہوتی ہے. ایک روزی کا نام حلال, دوسری روزی کا نام حرام. 4 طرح سے حاصل ہوتی ہے. باپ دادا کی جائیداد سے حاصل ہوتی ہے پہلی روزی, کاروبار سے حاصل ہوتی ہے, تجارت سے حاصل ہوتی ہے دوسری روزی, کھیتی باڑی سے حاصل ہوتی ہے تیسری روزی, نوکری ملازمت سے حاصل ہوتی ہے چوتھی روزی. 4 طرح کی روزی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے حرام کمایا, کتنا بڑا نقصان ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو گھر میں بھی چین نہیں ملے گا, گھر سے باہر بھی سکون نہیں ملے گا. اگر ایسا ہے تو 100 بار جھانک کر کے اپنے گریبان میں دیکھیے کہ حرام آ رہا ہے,
کسی طرف سے آ رہا ہے، نہ گھر میں سکون ہوگا نہ باہر چین ملے گا۔ دوسرا نقصان، آپ کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا، برکت اٹھ جاتی ہے۔ تیسرا نقصان، اگر آپ نے حرام پیسہ کمایا، مسجد میں چندہ دیا، مدرسے میں چندہ دیا، تو یہ کسی کام کا نہیں۔ یہ چندہ دینا ایسے ہے جیسے پاک کپڑے کو خون میں دھونا، کپڑا اور ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ بیٹا میدان میں گیا جنگ لڑنے کے لیے، خبر آئی کہ تمہارا بیٹا ہار گیا۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا، یا تو میدان جیت کر کے آئے گا یا تو گردن کٹا کر کے آئے گا، میدان ہار نہیں سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر جھوٹی تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔ باپ نے پوچھا اپنی بیوی سے، لڑکے کی ماں سے، تم کو کیسے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ کہا کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے حرام کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا، جب وہ دودھ پینے لگا تو میں نے اس کے حلق کے نیچے حرام کو اترنے نہیں دیا۔ میرے بیٹے کے پیٹ میں حلال ہے، وہ میدان مار تو سکتا ہے، ہار نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ، امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ آپ کا جلسہ ایک تہائی نکل گیا، آپ ہم کو اتنا گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چلاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا۔ آپ نظر لگاتے رہیے، ہم نظر کاٹتے جا رہے ہیں۔ بالکل آپ کا آدھا جلسہ محبت میں کیسے گزر گیا مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عظیم مہمان مفتی نعمان صاحب دامت برکاتہم، ان کا وقت ہے اور میں استعمال ہو رہا ہوں۔ زیادہ امتحان لوں گا تو دعا کی بجائے بد دعا ملے گی۔ خیر، اللہ جزائے خیر دے۔ اس آدمی کا چھوٹا پیک ہے، بڑا دھماکہ ہے۔ یہ آدمی آپ کو دیکھنے میں بالکل معمولی لگتا ہے، اس کے مدرسے کو دیکھ کر کے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس علاقے کا غلام بستانوی ہے۔ اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت دے۔ بچوں کے لیے الگ مدرسہ بنایا ہے، لڑکیوں کے لیے الگ مدرسہ بنایا، اور اکیلے ہی اپنے دم اور خم پر اس آدمی نے 2024 کو بھی اچھا کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ 2025 میں اور زیادہ ان کو ترقی ہوگی۔ اللہ ان کو قبول فرمائے، ان کے مدرسے کو قبول فرمائے۔ بہت عظیم آدمی ہے یہ، چھوٹا پیک بڑا دھماکہ ہے۔ اللہ علم میں، عمل میں، اخلاق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم جہیز دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہیز میں اچھائی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہے۔ بیٹی کو جہیز دیا آپ نے، پلنگ دیا، کرسی دیا، آپ نے گدا دیا، صوفہ دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہیز کے اندر برائی کتنی ہے؟ اچھائی ایک ہے، 5 برائی ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک اچھائی ہے کہ بیٹی کو آپ دے رہے ہیں، 5 برائی ہے، میں آپ کو اپنی آنکھ سے اور کرسی سے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی برائی کیا ہے؟ جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی، جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی۔ دوسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جہیز چھوٹا نہیں ہوتا، 18 چکا ٹرک بھی چھوٹا پڑ جاتا، دوسری برائی۔ تیسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جو باپ جہیز دیتا ہے وہ دکھا کر کے دیتا ہے، چھپا کر کے نہیں دیتا، وہ دکھا کر کے ادھر دیتا ہے۔ غریبوں کی بیٹیوں پر آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ اور چوتھی خرابی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جہیز پر جس بیٹی کو باپ جہیز دے رہا اس کی نظر نہیں ہے، لڑکے والوں کی نظر ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ کہتا کہ ہم کو پلنگ کشن گنج کا نہیں، سلی گوڑی کا پلنگ چاہیے۔
दे किसको रहा है, बीमार कौन है और दवा कौन पी रहा है, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त, वो बेटी को दे रहा है, डिमांड कौन कर रहा है, दामाद कर रहा है। बेशर्मी से मुतालबा होता है। क्या कहता है कि सिंगल मत दीजिएगा, डबल डबल दीजिए। एक पर आपकी बेटी आराम करेगी, एक पर आपका दामाद आराम करेगा। एक जहेज है, आप कहते हैं हम बेटी को दे रहे हैं, 5-5 बुराई आपको मैं दिखा रहा हूं। और जहेज का नुकसान देखिए, घर से लेकर के बाहर तक कितना बड़ा नुकसान है। एक लड़की पर एक माँ बाप 4-4 जुल्म ढाते। सर झुका करके बैठा हुआ था, उधर से घर से खबर आई कि तुमको बेटा हुआ है, सर भी उठाया, सीना भी ताना कि बेटे का बाप बन गया। अभी सर झुका करके बैठा हुआ था, बेटे का नाम सुन करके सर उठाया, सीना तान करके बोलता है मैं बेटे का बाप बन गया। सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुमको बेटी पैदा हुई है, सर गाड़ करके ऐसे बैठ गया जैसे लगता है कि मुराकबे में चला गया, मक्का मदीना पहुंच करके ही दम लेगा। ये पहला सितम है। और जब बेटा पैदा होता है तो घर की औरत हाथ में लेकर के कहती अपना धन है, और जब बेटी पैदा होती है तो घर की औरत हाथ में लेकर के कहती पराया धन है। इंसाफ से बताइए, ये बच्चा किसका है? उसी बाप का है, उसी माँ का है। ये बेटी किसकी है? उसी बाप की है, उसी माँ की है। सलूक देखिए, किसी के साथ अपना सलूक है, किसी के साथ पराया सलूक। और उसके बाद दिखाने के लिए जा रहा हूं सितम। बेटे को अररिया से लेकर के कहां तक भेज दिया पढ़ने के लिए? पटना। पटना से कहां तक भेज दिया? बेंगलोर। बेंगलोर से कहां तक भेज दिया? दुबई। और बेटी को कहां बिठाया? चूल्हे पर। बेटे को कहां से कहां पहुंचा दिया? तालीम से माला माल कर दिया, बेटी को तालीम से महरूम कर दिया। तीसरा सितम। चौथा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये इस इलाके के लोग भी करते हैं। जोकी हो, पलासी हो, सिकटी हो, सारे इलाके के लोग करते हैं। कैसे? जब हज में जाएंगे तो बेटा को बुलाएंगे, बेटा यहां बैठो, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, सब तुम्हारा, ये मेरी जमीन है, वो मेरी जमीन है, मैंने सब कुछ तुमको लिख दिया, मैं हज में जा रहा हूं, पता नहीं मैं जिंदा आऊंगा, मेरा जनाजा उठेगा, तुम अकाउंट के पैसे के भी मालिक हो, जमीन के भी मालिक हो। बेटी को पूछा तक नहीं, चला गया, बेटे को सब कुछ दे करके चला गया। वहां से जब वापिस आया तो खजूर बुला करके दे रहा है बेटी को, पानी बुला करके दे रहा है बेटी को, इधर सब कुछ दे चुका बेटे को, न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी है। आखिरी बात आपके सामने रखता हूं, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ, इधर बेटी का बाप बैठा हुआ। तो बेटे का बाप कहता है बेटी के बाप से, समधी आपने नीचे से तो सब कुछ दे दिया, थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। अब उस बेचारे का सर चकरा गया कि नीचे से गाड़ी भी दे ही दिया है, पैसा भी दे ही दिया है, सामान भी दे दिया, सब कुछ नगद दे दिया, ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोल रहा है? तो कान में कहता है कि समझी ऊपर से क्या बढ़ाए? क्या 100 गाड़ी लेकर के आऊंगा बारात, तेल का पैसा भी दे दीजिएगा, किराया भी दे दीजिएगा, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपना मेहमान होगा, दूसरे का दस्तरखान होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले,
اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ سنت کے مطابق بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے انشاءاللہ، اپنا بھی نکاح بار بار کریں گے بغیر ڈیمانڈ کے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ اپنا نکاح بار بار ہوگا۔ اچھا یہ اسکرین پر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کس نے ہاتھ اٹھایا، بغل میں پنڈال میں عورت کو ان کی پتہ چل گیا تو رات میں زہر گھول کر کے کھلائے گی، سیدھے محشر میں پہنچا دے گی۔ بہت دھیان سے سنیے گا، جوانوں کی تعداد اس جلسے میں زیادہ ہے، بوڑھوں کی تعداد کم ہے۔ میں اپنے جوانوں کو قبولیت کی گھڑی میں دعا دیتا ہوں، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بالکل آپ کو بائی پاس لے کر کے جا رہا ہوں۔ اور میں جیسے آپ کا مہمان ہوں اسی طرح مفتی صاحب آپ کے مہمان ہیں۔ آپ جیسے ہم کو سن رہے ہیں ویسے آپ کو سننا پڑے گا، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں۔ اگر بھاگ گئے ہم کو سن کر کے تو اور بڑے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے جس طرح سن کر کے آپ میرا حق ادا کر رہے ہیں اسی طرح اپنے مہمان کو سن کر کے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، کچا، اس کو توڑ دیجئے، شراب کے گلاس میں ڈالیے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر انڈا۔ کیوں بھائی؟ چولہے میں تو آگ ہے اس لیے انڈا ٹائٹ ہوا، لیکن شراب میں کون سی آگ ہے؟ تو لکھا کہ چولہے کی آگ سے بڑھ کر کے شراب کے پانی میں آگ ہے، وہاں انڈا ٹائٹ ہو جاتا ہے، یہاں انڈا پک جاتا ہے۔ ایک مثال، آپ کھیتی ہیں، کسان ہیں آپ، ابھی مکئی کی کھیتی آ گئی ہے آپ، جب اس میں پلو لگتا ہے، کیڑا لگتا ہے، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ ارریا سے جوکی سے دوائی لاتے، زہر لاتے، اس کو آپ پانی میں گھولتے، گھول کر کے مشین کو پیٹھ پر لیتے، اسپرے کرتے، اور وہ کیڑا مر جاتا ہے۔ اتنا کڑا زہر ہوتا ہے، اتنا پاور اس میں ہوتا ہے کہ کیڑا مر جاتا ہے۔ کل تجربہ کیجئے، ایک بوند شراب کی ڈال دیجئے اس مشین میں، اور پوری مشین کو آپ پانی سے بھر دیجئے، پوری مشین میں صرف پانی ہی پانی ہے، ایک بوند صرف شراب ہے، ایک بوند، صرف ایک بوند، پوری مشین میں پانی ہے، ایک بوند شراب ہے، اور پھر پھول پر اسپرے کیجئے، 10 روز میں پھول مرجھا جائے گا۔ کیسا زہر دارو میں ہے! ہاتھ چھوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، گلاس کی گلاس شراب جب اندر جاتی ہے تو اتڑی کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور آدمی اگر شراب سے مرتا ہے تو خودکشی کی موت ہوتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، آپ دارو سے بچ جائیے، اللہ آپ کو ہر نقصان سے بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، دارو سے خود بھی بچیں گے، پورے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جوان ہے، روح نکل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تو اپنے استاد سے کہتا ہے پوری طاقت لگا رہا ہوں کلمہ منہ پر آ رہے، تو استاد نے کہا بیٹا کوئی گناہ ہے جس سے تم نے توبہ نہیں کیا ہے، وہ اس گناہ کی نحوست ہے کہ تمہارے منہ پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، پوری طاقت لگا رہے ہو، روح نکلنے والی ہے، کلمہ نہیں آ رہا، یاد کرو وہ کون سا گناہ ہے، تو کہا حضور مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر کے مشورے پر 1 گلاس سال میں 1 بار دارو پیتا تھا کہ بیماری ختم ہو جائے گی، اسی کی نحوست ہے کہ مر رہا ہو، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، 58 54 سب نے ہاتھ اٹھایا، ابھی جوانی میں پہنچا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے دیکھا دیکھی۔ خیر اللہ اس بچے کے بچپن کو بچائے، جوانی تک پہنچائے، علی اور عمر جیسا جوان بنائے، شراب سے بچنے اور بچانے والا بنائے۔ پوری ملت کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس نحوست سے ارریہ، کشن گنج، کٹیہار، پورنیہ، سارے ضلع کو اور ضلع کے مسلم نوجوانوں کو اللہ بچائے۔ مچلتی امنگ کہیں سو نہ جائے، یہ صبح ہے یہ شام کہیں کھو نہ جائے، مچلتی امنگ کہیں سو نہ جائے، یہ صبح ہے یہ شام کہیں کھو نہ جائے، کوئی صبح لے لے کوئی شام لے لے، جوانی کے سر کو یہ الزام لے لے، نگاہیں ملائے اور ایک جام لے لے، جوانی کے سر کو یہ الزام لے لے،
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दाया बाया मुझे यूट्यूब पर लोग सुनते हैं तो इधर उधर का पैगाम जो नहीं सुन पाते हैं वो यूट्यूब से सुन लेते हैं, लेकिन पहला पैगाम जो अभी आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं इसको आपने यूट्यूब पर भी नहीं सुना है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये होगी कि आप इसको याद करके ले जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। याद रखेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठा दीजिए। उठने से पहले कान में लेंगे, उठने के बाद कान से निकाल देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप इस पैगाम की हिफाजत कीजिए। पहली बार मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लोग झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के क्या कहते हैं? तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा जेल में है, तावीज दे दीजिए, छूट करके आ जाए। तो झाड़ फूक करने वाले आमिल ने कहा कि किस वजह से तुम्हारा बेटा जेल में गया? तो कहा किसी को गोली मार दिया था इसलिए जेल में चला गया। बताइए तावीज का फायदा होगा? ध्यान से सुनिए। एक आदमी दौड़ करके आया आमिल के पास, झाड़ फूक करने वाले के पास, बोला मेरे घर में खुद बखुद आग लग जाती है, घर कल जलकर राख हो जाता, पता नहीं चलता किसने लगाई और आग कहां से आई, घर जलकर राख हो गया। तो आमिल समझदार था, दीनदार था, उसने कहा तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है, गौर करो कौन गुनाह कर रहा है। जब तक उस गुनाह को नहीं रोकोगे, लोग तौबा नहीं करेंगे, आग इसी तरह आती रहेगी, घर जलकर राख होता रहेगा। जब गौर किया गया तो घर का जो बूढ़ा था वही चोरी छुपे दारू पी रहा था। तीसरे नमूने को याद रखिए जिसके लिए मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूं। लोग झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के क्या कहते हैं कि फलां ने कर दिया है, मेरा कारोबार फेल हो गया, फलां ने कर दिया है, मेरा बेटा बीमार पड़ गया और उसका जनाजा उठ गया। याद रखिए, अगर कोई आपको कहता है कि किसी ने जादू किया और आपका कारोबार फेल हो गया, किसी ने जादू किया आपका बेटा मर गया, वो झूठ बोलता है। कुरान पर भी झूठ बोलता है, हदीस पर भी झूठ बोलता है। कुरान कहता है, हदीस कहती है, दो चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं। रोजी पर जादू का असर नहीं होता और मौत के ऊपर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोलता है तो वह हदीस पर झूठ बोल रहा, कुरान पर झूठ बोल रहा है। इसलिए दिमाग से आप ये निकाल दीजिए कि कारोबार फेल हो रहा है तो किसी ने जादू किया है, बेटा मर गया बीमार है और बीमारी के बाद मर गया है तो किसी ने जादू किया है। बिल्कुल गलत है। दिमाग से आप इसको निकाल दीजिए। अभी जो मस्जिद बनती है, मस्जिद में जो वजू खाना होता है तो उसको आप देखेंगे टोटी होती है, उसको खोलता है आदमी, पानी लेकर के वजू करता है। ये स्टैंडर्ड जमाना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हौज होता था, उसमें लोग वजू करते थे। कुआं होता था, उससे खींच करके लोग पानी निकालते थे। उसी कुएं को फिर हौज की शक्ल में तब्दील किया गया। तो लोग हौज के नीचे नाला होता है, उसी के नीचे वजू करते हैं, वो नाले से पानी निकल जाता है। तो हौज में बिच्छू गिर गया, डूबने लगा। तो किसी को रहम आया, तरस आया, हाथ जो बढ़ाया कि ये मेरी उंगली पर चढ़ करके जान बचा लेगा, तो उसने डस लिया। इसने फिर हाथ खींची, दोबारा बिच्छू डूब रहा है, इसने दोबारा उंगली बढ़ाई कि ये जान बचा लेगा, फिर उसने डस लिया। फिर उसने तीसरी बार उंगली बढ़ाई, फिर उसने डस लिया। फिर चौथी बार उंगली बढ़ाई, उसने डस लिया। बगल के आदमी ने कहा कि उस जालिम पर तुम रहम क्यों करते हो जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है, डूब करके मर जाने दो। उस अल्लाह के बंदे ने, उस आरिफ ने कैसा प्यारा जवाब दिया है, आपके दिल से हर नफरत दूर हो जाएगी। आप क्या कहते हैं, जब मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता मैं क्यों मदद करूंगा, जब मेरा भाई मेरी मदद नहीं किया मुसीबत में, मैं क्यों मुसीबत में मदद करूंगा। आप ये आम बात बोलते हैं,
جب وہ جھگڑا شروع کیا ہے تو میں جھگڑا ختم کیوں کروں گا؟ جب اس نے معاف نہیں کیا تو میں کیوں معاف کروں گا؟ اس عارف نے کہا کہ ایک بات سن لو، وہ بچھو برا ہے، برا ہو کر کے برائی کو نہیں چھوڑتا، میں بھلا ہو کر کے بھلائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بھائی کو معاف کریں گے، محبت کریں گے، مدد دیں گے، بدلہ دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کے رشتے سے بھائی ہوگا، مطلب نکالنے کے لیے کسائی ہوگے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مجھ میں برا مجھ میں برائی بھی، مجھ میں بھلائی بھی، لاکھوں ہے میل دل میں، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا بے ایمان ہو، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ جیون کا جیون کا گیت ہے، سر میں نہ تال میں، الجھی ہے ساری دنیا روٹی کے جال میں، روٹی کے جال میں۔ کیسا اندھیر ہے، کیسا اندھیر ہے، میں بھی حیران ہوں، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ میں بولتے بولتے جوش میں اوبھر جا رہا ہوں، اب سوچتا ہوں کہ نہیں بریک دینا چاہیے، بس 5 منٹ کے لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، عمر بیٹھے ہوئے، تو مجلس میں عمر سے اللہ کے رسول نے سوال کیا، عمر بتاؤ سب سے زیادہ قیمتی عورت کون سی عورت ہے؟ کون سی عورت سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، وہ کون سی عورت ہے؟ حضرت عمر کے پاس جواب نہیں تھا، کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، میں جا کر کے معلوم کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، بیوی کے پاس سے جواب لے کر کے آئے، کہا عورت سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس کے اندر شرم و حیا ہو، شرم و حیا ہے تو وہ عورت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، اللہ کے رسول نے حضرت علی سے سوال کیا، علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہے، آپ اجازت دیجئے میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ حضرت علی گئے، واپس آئے اور فاطمہ کا جواب لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی اجنبی مرد کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے اچھا مرد وہ ہے جو کسی اجنبی عورت کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں۔ اللہ کے رسول مارے خوشی کے جھوم اٹھے کہ آخر فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ علی گڑھ کے جو بانی تھے جنہوں نے 1875 میں علی گڑھ کو بنایا، ان کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے سامنے ایک آدمی کھڑے ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بولا کہ جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ بہادر نہیں ہوتی، جو عورت پردے میں ہوتی ہے اس کا گمان اچھا نہیں ہوتا، جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ تندرست نہیں بیمار ہوتی ہے، جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کرتی، ترقی سے محروم ہوتی۔ تو سر سید احمد خان صاحب کو جلال آیا، بیٹھے ہوئے تھے، مارے غصے کے کھڑے ہو گئے، تم کیا چاہتے ہو کہ عورت کو ترقی کرنے کے لیے پردے سے باہر کر دیا جائے؟ اس کاغذ کو لے کر کے پھاڑ دیا اور کہا یاد رکھو حکومت تمہاری چلی گئی، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اپنے گھر کی عورت کی آبرو، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے انشاءاللہ، ایمان کی حفاظت ہم خود کریں گے انشاءاللہ۔
بہو پردے میں ہوگی، بیٹی پردے سے باہر. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں. کھلی پھرتی ہیں جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہیں، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں، بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہیں، ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہیں. کھلا ایک آسمان دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آخری پیغام. زحمت تمام. آپ نے اتنا اچھا سنا کہ میں جس وقت آیا تھا یہ جلسہ نہیں تھا، میلاد تھا. مشکل سے 150 آدمی ہوں گے. میں نے سوچا کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا پنڈا، یہ اتنا چھوٹا میلاد کیا ہوگا. تو میں نے سوچا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اگر بتی جلاؤں گا، موم بتی جلاؤں گا، چراغی مرادی لے کر کے 9-11 ہو جاؤں گا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہوتے ہواتے اتنا بڑا مجمع ہو گیا. میلاد سے آپ کا جلسہ بن گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کو قبول فرمائے. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام. زحمت تمام. آپ کی خدمت رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. عورت کو جب آپ دیکھیں گے کرسی پر بیٹھ کر کے ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے ہے، تو سمجھ جائیے اس کو کوئی صدمہ ہے. کرسی پر بیٹھ کر کے ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے ہے، سمجھ جائیے صدمہ. عورت گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے میکے کا آدمی آ کر کے پوچھا کہ چاند جیسا شوہر ملا، جنت جیسا گھر ملا، پھر کیوں مایوس ہو؟ تو کہتی ہے کہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، گود میں بچہ نہیں تو گھر بیکار ہے. ماں ایسی ہوتی ہے کہ بچے کے بغیر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسرے نمونے کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا. یہ بغل میں ریلوے اسٹیشن ہے کشن گنج، یہ بغل میں ریلوے اسٹیشن ہے کٹیہار. جب ہمارا بچہ پنجاب سے آتا ہے تو گھر میں فون کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. کٹیہار میں اس کی ٹرین پہنچتے پہنچتے، کشن گنج میں اس کی ٹرین پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے. اس کے بعد گھر آتے آتے صبح ہو گئی. اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ماں باپ کتنی بڑی ہستی ہے. گھر آ کر کے دیکھا بیوی خراٹا لے رہی ہے، سو رہی ہے. بوڑھے ماں باپ انتظار میں جاگ رہے ہیں. ماں باپ کا یہ کردار ہے.